بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہجرت نبوی کے 9ویں سال عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی شدید نفرت و حقارت اور مسلسل انکار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ بادشاہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، جن کے والد کی سخاوت و فیاضی آج تک ضرب المثل ہے۔ یعنی کسی کے سخی ہونے کی مثال دینا ہو تو کہتے ہیں یہ حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ ریاست و حکومت حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی، اس لیے کہ ان کے قبیلہ بنی طے نے ان کے والد کی موت کے بعد ان کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مقرر کیا اور قبیلے کی قیادت و سرداری کی باغ دوڑ ان کے حوالے کر دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور عرب کے بہت سے قبائل ایک ایک کر کے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے، تو عدی بن حاتم طائی یہ سمجھے کہ اسلام اگر اور زیادہ پھیل گیا تو میری سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت اور ان کے ساتھ بغض و دشمنی پر اتر آئے۔ حالانکہ نہ تو وہ اس سے پہلے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کو کبھی دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 20 قیمتی سال اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں ضائع کر دیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو حق بات کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی کہانی ایک دلچسپ اور نہ بھلائی جانے والی کہانی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی اس کہانی کا آغاز کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جس وقت میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنا، اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی۔ میں اپنے قبیلے والوں میں چوتھائی حصہ لینے والا مشہور تھا، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول کیا کرتا تھا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا۔ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و شوکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر اور ان کی جماعتیں عرب کے مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلانے کے لیے نکلنے لگیں، تو میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا۔ میں نے اپنے غلام کو جو میرے اونٹ چلایا کرتا تھا ہدایت کی، میرے سفر کے لیے چند تندرست و توانا اور سیدھی سادھی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھ دو، اور جب سنو کہ محمد کا لشکر یا ان کی کوئی جماعت ہمارے علاقے نجد میں داخل ہو گئی ہے تو مجھے اس کی خبر دو۔ ایک دن صبح سویرے غلام نے مجھ سے کہا، آقا آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی آمد پر جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اسے کر گزریے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں نے جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے۔ میں نے غلام سے کہا، جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے اہل عیال کو اور اپنے پیارے وطن چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور تیز رفتاری کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں۔ میں جلدی میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کی حدود سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبیلہ طے کے باقی افراد کے ساتھ اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے لیے ان کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً انہیں چھوڑ کر اپنے ساتھ آئے ہوئے اہل خانہ کو لیے شام چلا گیا اور وہاں اپنے مذہب کے لوگوں میں رہنے لگا، اور میرے پیچھے میری بہن میری توقع کے مطابق ان حالات سے پریشان ہوتی رہیں جن کا پہلے ہی مجھے اندیشہ تھا۔ شام کے اندر مجھ کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا۔ میری بہن کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینے لے جایا گیا اور مسجد کے دروازے کے قریب ایک احاطے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر
میری بہن کی طرف سے ہوا تو انہوں نے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد انتقال کر چکے ہیں، میرے سرپرست غائب ہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کون ہے تمہارا سرپرست؟ انہوں نے کہا، عدی بن حاتم۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون عدی بن حاتم؟ اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا۔ اتنا فرما کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ دوسرے روز بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب گزر ان پر سے ہوا تو انہوں نے دوبارہ وہی باتیں کہیں جو کل کہہ چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو کل دے چکے تھے۔ اور جب تیسرے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد انتقال کر چکے ہیں اور میرے سرپرست لاپتہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر احسان فرماتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ رہائی پا کر انہوں نے کہا، میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے انہیں بات کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ مدینے میں ٹھہری رہیں۔ اسی دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر وہ اعتماد کر سکتی تھی۔ چنانچہ عدی بن حاتم کی بہن نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہننے کے لیے کپڑے، سواری کی اونٹنی اور بقدر ضرورت سفر کا خرچہ دے کر رخصت فرمایا، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ عدی بن حاتم نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ادھر شام میں ہم کو برابر ان کے حالات کی اطلاع ملتی رہتی تھی اور ہم ان کے شام پہنچنے کے منتظر تھے۔ حالانکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میری بہن کے ساتھ اچھے برتاؤ کی جو خبریں پہنچ رہی تھیں دل اسے تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ انہی حالات میں ایک روز اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے اونٹ کے کچادہ میں بیٹھی ہماری طرف چلی آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا، یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی وہی تھی۔ جب وہ اور قریب آئیں تو ہم نے انہیں صاف طور پر پہچان لیا، وہ واقعی وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترتے ہی قبطی کے لہجے میں بولی، بے مروت، بے وفا، ظالم، تم نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلے آئے۔ میں نے کہا، پیاری بہن، صرف اچھی باتیں کہو، اور میں انہیں راضی کرنے لگا۔ آخرکار وہ مجھ سے راضی ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو ہم کو پہلے پہنچتے رہے تھے۔ وہ نہایت ذہین، عقل مند اور سمجھدار عورت تھی۔ پھر میں نے ان سے رائے لیتے ہوئے پوچھا، اس شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو ان کو سچا ماننے میں تمہارے جیسے آدمی کا پیچھے رہ جانا بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ تمہیں ملاقات میں پہل کرنے پر اجر ملے گا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی
کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر و خدمت ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہو؟ میں نے جواب دیا، حاتم تائی کا بیٹا عدی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہیں کھڑا رہا۔ کھڑا کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بی کی ضرورت سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی سمجھتے ہوئے عرض کیا، نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھا دیا اور خود زمین پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عدی بتاؤ، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صائبیت کے درمیان تھا؟ میں نے جواب دیا، بے شک میں رکوسی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی، شاید تم اس دین اسلام کو قبول کرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہو کہ آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سنو گے کہ ایک عورت اکیلی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلے گی، اور دوران سفر اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس کے لیے گوارا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج حکومت و بادشاہی دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے اور کسرا ایران کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کے ساتھ فرمایا، ہاں ہاں، کسرا ابن ہرمز کے خزانے۔ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی تھی۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں تو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی ہے، اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ مکرمہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں خود موجود تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملے کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہوئی، اور تیسری پیشن گوئی بھی زاہد و عابد خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آدمی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا
مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات صحیح اور حضرت عدی بن حاتم کی قسم پوری ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔